533 सूरा अल-मुम्तहिना आयत नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर वमन यतवल्ल फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीन क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम वमन यतवल्लहुम फ़उलाइक हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुअ्मिनातु मुहाजिरातिन फ़म्तहिनूहुन्न अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्न फ़इन अलिमतुमूहुन्न मुअ्मिनातिन फ़ला तर्जिऊहुन्न इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्न हिल्लुन लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन्न वआतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाह अलैकुम अन तन्किहूहुन्न इज़ा आतैतुमूहुन्न उजूरहुन्न वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिर वस्अलू मा अनफ़क़्तुम वलयस्अलू मा अनफ़क़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइन फ़ातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़्फ़ारि फ़आक़बतुम फ़आतु الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا
ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا تھا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کا طریقہ کار جو ہے وہ قابل اتباع ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی قوم سے اور برادری کے لوگوں سے کفر کی بنیاد پر بے تعلقی کا اظہار کر دیا تھا اور ان سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے اور صفائی سے کہہ دیا تھا کہ ہم میں تم میں کوئی تعلق اور ربط ضبط اور رشتہ نہیں جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ گے. یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ان لوگوں کے زندگیوں میں بہترین اسوہ ہے. ان کا طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ جس کو قبول کیا جانا چاہیے اور اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. مگر ظاہر ہے کہ اچھے لوگوں کی مثال اپنے لیے کون بنا سکتا ہے؟ جو اچھا بننا چاہے اور جس کو اس کی فکر ہی نہیں، زندگی گزارنی ہے، اچھے بن کے رہو چاہے برے بن کے رہو. اس کے لیے کیا پریشانی ہے کہ وہ اچھی مثالیں تلاش کرے اور ان مثالوں کو اپنے لیے جو ہے وہ قابل عمل بنائے. اس لیے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ سے ملنے اور آخرت کی امید ہے اس کے لیے ان لوگوں کی زندگیاں بہترین مثال ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ موڑے، ان کی پیروی نہ کرے، ان کے طریقے کو نہ اپنائے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ اللہ میاں کی حکومت کا کام اسی سہارے چلے گا کہ اللہ میاں جو فرما رہے ہیں ویسا سن لو اور ویسا کر لو. اللہ غنی ہیں، بے پرواہ ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی پیروی اور اتباع اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ غنی ہے. اور الحمید یہ کہ اس کی تسبیح پڑھو گے اور اس کی حمد بیان کرو گے تو اللہ قابل تعریف ہوں گے، ورنہ کوئی نہیں جانے گا اللہ کو. ایسے فرمایا الحمید وہ خود ہی اپنی ذات سے قابل تعریف ہے. اس لیے اس اطاعت اور فرما برداری میں خود تمہارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، یہ طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کر سکتا کوئی آدمی جو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے برادری کے لوگوں میں اگر کافر ہوں، مشرک ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں تو ان سے یہ بات آسان نہیں ہے. یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی بس ٹھیک ہے سلام ہمارا لو اور ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ بے تعلقی کسی وقت نقصان دہ بن جائے گی. کیوں بگاڑی ان سے؟ کل کو یہ ہمارے مد مقابل آ جائیں، ہمیں نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، مالی اور جانی کسی بھی طرح کا. نہیں بھائی، بگاڑ کے نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا حال جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ سارے انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. یہ ایک مثال ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی 2 انگلیوں میں اللہ نے پکڑا ہوا ہے. یعنی حاصل یہ ہے کہ جس طرح سے اپنی ہاتھ کی ان 2 انگلیوں کو
آدمی جس تیزی کے ساتھ اور جدھر کو چاہے حرکت دینا چاہے دے سکتا ہے. اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے کہ ہاتھوں سے لکھتا ہے آدمی، تو لکھنا ہاتھوں سے زیادہ آسان ہے بنسبت اور اس سے کہ اگر یہ انگلیاں نہ ہوں اور انگلیاں نہ رہیں تو لکھنا بہت مشکل ہوگا. اگرچہ ہاتھ حرکت کرتا ہے مگر انگلیوں کی حرکت بہت تیز ہے، تو اور جس طرف کو چاہے حرکت دے دے. تو اس لیے اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کلی اختیار ہے کسی انسان کے دل کو الٹ پلٹ کرنے کا. کہ اس لیے جب اللہ کو اختیار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے امید رکھی جانی چاہیے کہ آج جو دشمن ہیں وہ کل کا دوست بن سکتے ہیں، جو آج کے دوست ہیں وہ کل کے دشمن بن سکتے ہیں. دلوں میں دوستی اور دشمنی پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کو راضی ناراض کر کے اور دوسری کوششیں کرنا کسی فائدے کی وہ لا حاصل کوشش ہے. اس لیے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے وہ محبت اور تعلق کا رشتہ قائم کر دے، مودہ. واللہ قدیر، اللہ قدرت رکھنے والے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اس معاملے میں اگر تم سے کوئی کوتاہیاں ہو جائیں، بندہ بشر ہے، کہیں رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، کہیں ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، اس سلسلے میں اگر کچھ بات ایسی ہو جائے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیح طریقہ ہے اس میں تھوڑا بہت فرق آ رہا ہو تو فرمایا اللہ غفور ہیں اور اللہ رحیم ہیں. غیر اختیاری طور پر اگر کوئی بات ہو جائے، میلان طبیعت کا ایک طرف ہو جائے، کوئی زیادہ رو رعایت ہو جائے غیر اختیاری، اللہ اس کو معاف فرمانے والے ہیں، اللہ غفور اور رحیم ہیں. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. اب اتنی بات کہہ دینے سے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بے تعلقی کی بنیاد صرف کفر ہے؟ ساری دنیا کے کفر جن کا عقیدہ ہے ان سب سے بے تعلق ہو کر اور اپنی دنیا الگ بنا لی جائے؟ یہ تو بہت مشکل ہے. اس نے فرمایا کفر نہیں، علاوہ اس کے کہ مشکل ہے کہ آسان ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کا وہ دیا ہوا اختیار کہ تم جو عقیدہ رکھنا چاہو وہ دنیا میں رکھ لو. یہ الگ بات ہے کہ آخرت میں ہم سمجھیں گے، لیکن دنیا میں اختیار دیا ہوا ہے. ایک طرف تو اختیار دیا ہوا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یا یہ کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں. تو کہتے تو یہ ہیں کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، مگر طریقہ کار ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ اچھی خاصی زبردستی بن جاتی ہے. کہ صاحب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ سارے کافروں سے تعلق منقطع کر لو، تو یہ تو ایک قسم کا دباؤ اور پریشر ہے. تو اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے کفر بنیاد نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا طریقہ کار جو ہے وہ بنیاد ہے. اس لیے اگر کوئی شخص محض کافر ہے، اس کا کفری عقیدہ ہے، اس لیے کہ اس کو مومنین کے طریقے پر اطمینان نہیں، قیامت میں دیکھیں گے، لیکن آج دنیا کے اندر اس کو یہ اختیار ہے وہ رہے اپنے طریقے پر اور اس کو کوئی مت ستائے، اس کو ستانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ستانا ان کو ہے، یہ بے تعلقی ان سے ہے جو تم کو ستاتے ہیں، جو تم کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ گویا کافر اور مشرک وہ کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو جینے نہیں دینا چاہتے، ان کے اخلاقی اور شرعی اور قانونی جو حقوق ہیں ان سے ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں. بے شک ان سے تم بھی بے تعلق ہو جاؤ، دبنے کی کوئی بات نہیں. لیکن جو صلح پسند ہیں، وہ خود بھی جینا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی جینے دینا چاہتے ہیں، ان سے کوئی ضرورت نہیں ٹکراؤ کرنے کی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نہیں روکتے ہیں تم کو ان لوگوں سے، یعنی کن چیز سے نہیں روکتے، وہ آگے آ رہی ہے، نہیں روکتے ہیں تم کو اللہ ان لوگوں کے تعلق سے کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا اور نہ تمہیں تمہارے شہروں سے نکالا. کس بات سے نہیں روکتے؟ اس بات سے نہیں روکتے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. یعنی یہ کہ جو جتنا جس کا جو چاہیے، جس کے ساتھ جیسا برتاؤ ہونا چاہیے انسانی رشتے کی بنیاد پر، وہ پورا ان کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے، یہی انصاف ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہی ہیں، اس لیے انصاف ہونا چاہیے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو تم کو روکتا ہے ایسا معاملہ کرنے سے. کن لوگوں کے تعلق سے؟ فرمایا ان لوگوں کے سلسلے میں کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال کیا ہے اور تمہیں تمہارے شہروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد بھی کی ہے. وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، وہاں بھی قرآن کا لفظ کیا ہے، کس چیز سے روکتا ہے؟ بھلائی کرنے سے نہیں. دیکھیے آپ پیچھے کی آیت میں وہاں جو فرمایا تھا ان تبروہم وتقسطوا الیہم،
بھلائی کرنا اور انصاف کرنا. یہاں یوں فرماتے ہیں کہ تم کو روکتا ہے، یوں نہیں، بھلائی کرنے سے نہیں روکتا. فرمایا ان تولوہم، یہ کہ تم ان سے دلی محبت کرو. ولاء کے معنی آتے ہیں جو چیز جیسی ہے ایسی کے ایسی ہی کو پسند کرنا. یہ ٹیبل ہے میرے سامنے، پلاسٹک کی ٹیبل ہے، اس کا ایک سائز ہے، لمبائی اور چوڑائی ہے، اس کی ایک اونچائی ہے، اس کا ایک کلر ہے، جو بھی میں اس کو ایز اٹ از پسند کروں تو یہ ہے ولا. اس طرح سے ان کافروں کو ان کے ساتھ ولایت کا رشتہ کہ صاحب رازداں بنایا جا رہا ہے، دلی محبتیں ان سے قائم کی جا رہی ہیں. کفر اور اسلام کا جو فرق ہے اس کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے، بالکل بس برابر کے ہیں. یہ ہے وہ ولا. فرمایا اس سے روکتا ہے تم کو. ان تولوہم، اور ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. فرمایا پھر جنہوں نے ان سے دلی دوستی کے رشتے قائم کیے وہ لوگ ظالم ہیں. اسی لیے یہاں علماء اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ اس کو تین طرح کے تعلقات کہے جا سکتے ہیں. ایک تعلق کا نام ہے موالات، اور دوسرے تعلق کا نام ہے معاملات، اور تیسرا تعلق ہے مدارات کا. معاملات کی صورت تو یہ ہے کہ بھئی ایک دکاندار ہے، دکان کھولے بیٹھا ہوا ہے، کچھ سامان اس کی دکان میں ہے، اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، حلال ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تو کافر ہے کہ مسلمان ہے، پہلے یہ بتا دے. اس کی دکان سے اگر آپ سامان خریدتے ہیں، اسی طرح آپ دکاندار ہیں، آپ مسلمان ہیں، کافر آتا ہے سامان خریدنے کے تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے تو یہ بتا کہ مسلمان ہے، کافر ہے، تجھے جب بیچوں گا میں سامان. یہ معاملات ہیں. تو معاملات کا تعلق وہ دنیا میں ہوگا چاہے وہ کافر ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہے. ایک ہے مدارات. مدارات جس کو ہم ہمارے یہاں کہتے ہیں خاطر مدارات، اردو میں لفظ بولتے ہیں. اب اگر کوئی شخص مہمان آیا، چاہے وہ شہر میں مہمان بن کے آیا کہ محلے میں آیا کہ آپ کے گھر میں آیا، ایک مہمان ہے، ایک مسافر ہے. ایک مسافر اور ایک مہمان کی خاطرداری ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک کافر آیا تو اس کو جو ہے پانی میں نہ پلاؤ اور ایک مسلمان آیا تو اس کی خاطر کر لو. مسلمان کی تکریم اسلام کی بنیاد پر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی مہمان آیا تو مہمان کی خاطر مدارات ہونی چاہیے. یہ ایک مدارات ہے. تیسرا رشتہ جو ہے وہ موالات کا ہے. تو موالات کا مطلب ہے دل سے کسی کو بہت اچھا چاہنا. یہ موالات جو ہے اس کے لیے بنیاد یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہی ایک اسلام کے رشتے سے ایسا ہے کہ اس کو بحیثیت مسلمان کے ہم پسند کریں، اور کافر کو بحیثیت کافر کے ہم دل سے پسند کریں. وہ موالات کا رشتہ وہ نہیں ہو سکتا ان سے. تو یہ تین چیزیں ہیں، خوب سمجھ لیجئے. اس لیے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں، اول تو جہاں سے آئے وہاں کون سے غیر مذہب کے لوگ نہیں تھے، لیکن یہاں بھی بہرحال. اس لیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سب سے کٹ کر کے الگ بیٹھ جاؤ، لیکن ظاہر ہے کہ دل سے کس کو کس طرح چاہنا چاہیے. آخر آپ اپنے بیٹے کو اور غیر کے بیٹے کو ایک سی طرح سے تو نہیں چاہ سکتے، کوئی تو فرق ہوگا. انسان وہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، لیکن جس طرح آپ اپنے بیٹے کو دل سے چاہتے ہیں اس طرح دوسرے کے بیٹے کو دل سے نہیں چاہ سکتے. جو فرق ہے، اور حالانکہ انسانیت اس میں بھی ہے، انسانیت اس میں بھی ہے. ہاتھ پاؤں اس کے بھی ہیں، ہاتھ پاؤں اس کے بھی ہیں، اس کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں، اس کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں، مگر کچھ نہ کچھ بنیاد ہے اس فرق کی. تو اس کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے، اس کے ساتھ آپ انصاف کریں گے، اس کی مدارات کریں گے. لیکن اگر کسی چیز کو موالات یا اس کی جگہ پر کوئی بھی نام آپ دیں کہ صاحب ایک وہ محبت جو دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے وہ اپنے بیٹے سے جو ہو سکتی وہ دوسرے کے بیٹے سے نہیں ہو سکتی. بس وہی بات یہاں بھی ہے کہ اسلامی رشتے سے محبت جو ہو وہ محبت دوسروں سے نہیں ہوگی. یہ مطلب نہیں کہ تعلقات بھی نہ ہوں گے. تو مدارات اور معاملات کے تعلقات رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوا. اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا رشتہ ہے، ظاہر ہے کہ جب ایمان بنیاد بنی قدرتی طور پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایمان کا پیمانہ کیا ہے. ہمارے پاس ایمان کو جانچنے کے واسطے اور ایمان کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے، کوئی اسکیل نہیں ہے. اس کے اعمال، اس کے اخلاق جو ہیں وہ ہم کو بتلائیں گے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے. تو اب اس بنیاد پر کسی کے ساتھ بے شک معاملہ کریں گے. جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کی زندگیوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے رنگ بھرے ہوئے ہیں، ان کا اکرام ظاہر ہے کہ زیادہ ہوگا.
بنسبت اس کے کہ وہ مسلمانوں کی فہرست میں تو اس کا نام ہے، مگر یہ کہ زندگیوں میں کہیں اس کے اسلام نظر نہیں آتا، بے شک اس سے بھی تعلق ہوگا اسلام کی بنیاد پر، وہ الگ بات ہے کہ بھئی اس کا وہ اکرام نہیں ہوگا اس کے فسق و فجور کی وجہ سے جو ایک متقی اور پرہیزگار کا ہوگا، لیکن جہاں تک نفس ایمان کا تعلق ہے اس بنیاد پر بلا امتیاز اہل ایمان سے تعلق ہوگا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی گروپ سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی ملک سے ہو، اسلام کی بنیاد پر ان سے وہ ایمانی رشتہ جو ہے وہ ضرور قائم ہونا چاہیے۔ نہیں ہوا تو خوب سمجھ لیجئے، اس بات کو میں اور بتا دوں کہ اگر کافروں سے موالات کرنا، اگر اس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو مسلمانوں سے باوجود ایمانی رشتے کے اگر ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کیا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ بھی ظالم ہے پھر۔ اس لیے دونوں چیزوں کی رعایت ہونی چاہیے۔ اللہ میاں یہ نہیں کہہ رہے بس کافروں سے بے تعلق رہنا، مسلمانوں سے بھی بے تعلق ہو جاؤ، مسلمانوں سے ایمانی رشتہ ہونا چاہیے اور ان سے دلی محبت ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، اور کافروں سے معاملات اور مدارات کا تعلق ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، میں نے کہا تھا کہ اس صورت میں دو مضمون آ رہے ہیں اور دو واقعے تھے، ان دونوں سے متعلق احکام اور مسائل بتلائے گئے۔ اب یہاں تک کا حصہ جو ہے اس کے پیچھے تو ایک واقعہ تھا جس کو میں نے بتلایا تھا کہ ایک صحابی نے گویا یوں کہیے کہ بہت ہی ایسی خفیہ خبر مسلمانوں کی وہ کافروں تک پہنچائی تھی جس پر یہ پکڑ ہوئی اور عام مسلمانوں کو اس سے متعلق احکام اور مسائل بتلائے گئے۔ یہاں سے جو آیتیں آ رہی ہیں اور اس میں جو احکام ہیں وہ ایک دوسرے واقعے سے متعلق ہیں۔ سن 5 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حدیبیہ جس کو آج شمسیہ کہتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے 12 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں تک پہنچے تھے اور وہیں سے حدود حرم بھی شروع ہوتی ہیں، تو وہاں تک پہنچے تھے اور مکے والوں کو معلوم ہوا، انہوں نے فوراً وہاں بھیج کر کے اور آپ کو روک دیا کہ آپ نہیں آ سکتے، آپ رک گئے وہاں۔ بہرحال وہ لمبا ایک جو بھی واقعہ ہے اور بات چیت کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ ہوا اور وہ لکھا گیا۔ ایگریمنٹ کا جو کلاس تھیں وہ ایک تو یہ کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، عمرہ نہیں ہو سکتا، آئندہ سال آپ انہی دنوں میں آئیں، بغیر ہتھیاروں کے آئیں، احرام باندھ کے آئیں، جو طریقہ ہے عمرہ کرنے کا اس طرح آئیں اور 3 دن رہیں اور 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے، واپس چلے جائیں۔ ایک تو یہ تھی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر مکے سے اور ایک 10 سالہ ایک ایگریمنٹ ہوا، نو وار پیکٹ جس کو کہتے ہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اور نہ صرف یہ کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے بلکہ ہمارے جو حلیف ہیں یعنی جن سے ہمارا معاہدہ ہے اور آپ کا جن سے معاہدہ ہے وہ آپ کے زمرے میں اور ادھر والے ہمارے زمرے میں شمار ہوں گے، یعنی اگر آپ کی لڑائی ان سے ہوگی وہ ہمارے سے ہوگی، اگر ہمارا معاہد فریق آپ سے لڑے گا تو یوں سمجھیے کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ قبائلی زندگی میں ہوتا تھا، یہ معاہدہ ہوا۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ تھی، اس درمیان میں اس 10 سال کے عرصے میں اگر کوئی مکے سے بھاگ کر آپ کے یہاں گیا، وہ مسلمان ہو کر ہی کیوں نہ گیا ہو، آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر ادھر آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ اس طرح کی ایک معاہدہ ہوا تھا جس پر مسلمان بہت چراغ پا تھے اور کوئی اس معاہدے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار تھے۔ اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہی ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پر پیش تھے اس بات کے ناپسندیدہ کرنے میں کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے آ کر عرض بھی کیا، یا رسول اللہ کیا اسلام حق نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو پھر یہ دب کر کیوں ہو رہا ہے آخر یہ معاہدہ، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور بلا شبہ ناانصافی دیکھنے کے اعتبار سے برابری نہیں ہے۔ جب معاہدہ ہوتا ہے، دیکھیے خوب سن لیجئے، جب ایگریمنٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دونوں فریق ہم پلہ ہو گئے۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس پاور کتنا ہے، ان کے پاس کتنا ہے، اس سے صرف نظر کر کے دو فریق جس وقت ٹیبل پر یا کسی جگہ بیٹھ کر معاہدہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں فریقوں کی یکساں پوزیشن ہے۔ جب یکساں ہے تو معاہدے کے اندر تو یکسانیت نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ان کی برتری ہے، تو برتری کو ہم کیسے تسلیم کر لیں اس معاہدے کے اندر؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی نبوی بصیرت، پیغمبرانہ فہم اور سمجھ، اور پھر اوپر سے وحی ربانی جو تھی وہ اس کی رہنمائی،
اس کے نتیجے میں آپ سمجھ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، آپ نے اس کو قبول فرما لیا تھا، یہ ایک معاہدہ ہوا۔ اب اس کے بعد وہیں حدیبیہ میں آپ کا قیام تھا، تو ایک صحابی جو مسلمان ہیں اور قید میں ہیں مکہ مکرمہ میں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے ان کو رکھا ہوا، ابو جندل ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ، اسی حالت میں وہ بیچارے کسی طرح سے وہاں سے جان چھوڑا اور زنجیریں ان کے پیروں میں بندھی ہوئی اور کسی طرح سے وہ وہاں گھستے گھسٹتے وہاں تک آ گئے حدیبیہ میں، اور یہ کہ یا رسول اللہ مجھے نکالیے۔ اگر معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو پھر تو کوئی طاقت نہیں تھی کہ ان کو جانے دیتی، روک لیتے آپ، مگر معاہدہ ہو گیا تو صحابہ کے لیے دلوں پر بہت گزری کہ اپنا ایک بھائی اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اس کو تو نہیں جانے دینا چاہیے۔ سب نے اس کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، معاہدہ ہو گیا، لکھا جا چکا ہے، اس کے خلاف عمل نہیں ہوگا، اور آپ نے ان کو سمجھا بجھا کر ابو جندل کو واپس کر دیا کہ جاؤ۔ مشکل بات تھی، آسان بات نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، مگر بہرحال معاہدہ ہے، اس پر عمل ہوا۔ تو جہاں تک مردوں کا تعلق ہے اس پر تو وہیں سے عمل درآمد شروع ہوا۔ مسئلہ آیا عورتوں کا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدھ عورت وہاں بھی آئی حدیبیہ میں، اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی یہ صورت ہوئی کہ ایک آدھ عورت مکہ مکرمہ سے آئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ عورتیں جو ہیں اگر مسلمان ہو کر آ رہی ہیں، اگر وہ مومن بن کر آ رہی ہیں تو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ تو معاہدے کے خلاف ہے، فرمایا نہیں، معاہدے کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ جو معاہدہ کی تحریر نکالی گئی تو معاہدے کی تحریر میں جو الفاظ تھے وہ تھے رجال کا لفظ، جو رجل کے لیے کا پلورل ہے، رجل بولتے ہیں مرد کو، یعنی اگر ہمارے میں مردوں میں سے کوئی مرد وہاں چلا گیا تو وہ اس کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کے مردوں میں سے کوئی ادھر آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ لفظ مرد تھا، آپ نے فرمایا اس میں لفظ رجل لکھا ہوا ہے، اس لیے عورتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو ہمارے لکھا ہوا ہے، اس وقت ان کا ذہن ادھر نہ گیا ہوگا، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کے مطابق یہ آیتیں اتاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل درآمد پہلے سے ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمل کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اسی کی ہدایت دے دی۔ معلوم ہوا کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رائے سے عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تائید سے اور ان کے حکم کے مطابق یہ عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والے عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو ٹیسٹ کر لو، فامتحنوہن، ان کا امتحان کر لو۔ اسی لفظ سے اس سورت کا نام ممتحنہ ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ ممتحنہ اور ممتحنہ، ہے کے زبر اور ہے کے زیر کے ساتھ اس سورت کو پڑھا گیا۔ اگر ممتحنہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سورت امتحان کرنے والی ہے، یعنی اس سورت کے اندر وہ احکام ہیں کہ جن کے ذریعے سے، جن کی روشنی میں کسی کا امتحان لیا جائے۔ اور اگر الممتحنہ پڑھا جائے ہے کہ زبر کے ساتھ، اس کا معنی یہ ہے وہ عورت کہ جس کا امتحان لیا جانا ہے۔ تو دونوں طرح سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے، فامتحنوہن، ان کا امتحان لو۔ اللہ عالم بایمان، فرمایا ویسے تو حقیقت ایمان کی اللہ جانتے ہیں، تم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، مگر امتحان لوگے، اس امتحان کے نتیجے میں تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے اس کو اللہ ہی جانے، تم اس کے دل کو چیر کر نہیں دیکھو گے، لیکن کچھ طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مومنہ ہے کہ نہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جب تم جان لو گے کہ یہ مومنات ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ ان کا امتحان کیسے ہوگا وہ بات آگے آئے گی۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ تو یہ عورتیں مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن مرد کافر عورت سے، اور ایسے ہی ایک کافر عورت مومن مرد سے نکاح اور شادی نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس سے پہلے مکی زندگی کے اندر اس کی اجازت تھی، اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن جہاں تک اس شریعت اسلامیہ میں خاص طور پر مدینہ منورہ کے بعد کی زندگی میں اور ہجرت کے بعد سے یہ پابندی لگ گئی کہ اب ایک مومن عورت اس سے کافر سے، اور کافر جو ہے وہ ایک مومن سے شادی نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ مسئلہ آ چکا جو مدنی سورت ہے۔
لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ عورتیں ان کافر مردوں کے لیے حلال ہیں، نہ وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اب جب ان کو روک لیا، ان میں سے اگر کوئی شادی شدہ ہے، کسی کافر سے کسی مسلمان کی پہلے سے شادی ہوئی بھی ہے اور وہ ہجرت کر کے یہاں آ گئی، تو اب دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا نکاح کا کیا بنا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مہر مقرر ہوا تھا، مہر ہو سکتا ہے کہ اس مرد نے اس کو دے دیا ہو، جیسا کہ طریقہ ہے کہ مہر تو واجب ہو جاتا ہے نکاح کے وقت سے، اور چاہے تو اسی وقت دو اور چاہے بعد میں اس کی ایک مدت مقرر کر لی جائے، یا ایک جو بھی ہو بعد میں دیں گے، وہ قرض رہے گا۔ یہ تو ایک قرض ہے، ایک طرح کا دینا ہے بہر صورت۔ تو اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو مہر دے دیا تو مہر جو ہے وہ تو چلے گا آخر تک، یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب بیچ میں اس کو کوئی چھین کر لے جائے۔ یہاں صورت یہ ہے کہ وہ مرد اس کو طلاق نہیں دے رہا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ اس کے خاوند سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ سوال یہ کہ مہر جو بنا تھا اس کا کیا بنے گا؟ دو چیزیں ہیں۔ تو جہاں تک نکاح کا مسئلہ ہے وہ تو اس آیت نے کھول دیا، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ نکاح ختم۔ جہاں تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ قاضی کی کورٹ میں جائے گا، قاضی وہاں سے فیصلہ دے گا کہ یہ نکاح ختم، عملاً جو ہے اس کا نفاذ اس وقت سے ہوگا، یعنی اگرچہ دیانتاً جو ہے وہ تو ہو چکا، لیکن یہ کہ قاضی کے کورٹ میں فوری طور پر اس کیس کو لے جایا جانا چاہیے اور قاضی فیصلہ دے دے، تاکہ ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، کہ نظم و ضبط ہونا چاہیے، مناسب بات ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے فرما دیا، بس ہو چکا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ، تو نکاح تو ختم ہوا۔ جہاں تک مہر کا تعلق ہے، وہ چونکہ اس شوہر کے اختیار سے نکاح ختم نہیں ہوا، اللہ نے فیصلہ دیا اس لیے ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مہر کا وہ حقدار ہے، لہذا جب تم جو بھی اس عورت سے نکاح کرے گا وہ مہر اس کو دیتے ہوئے اس کو دے دے، چونکہ عورت تو لے چکی مہر۔ اب یہ دوسرا نکاح کرنے والا جو مہر مقرر کرے، وہ مہر کی رقم اس عورت کو دینے کے بجائے اس کافر شوہر کو پہنچا دے جس کے نکاح سے یہ باہر ہوئی۔ سمجھ میں آگے نہیں بات؟ نہیں کلیئر ہوا؟ ہاں، تو یہ اس کو یہاں فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اور تم دے دو ان کافر شوہروں کو وہ مال کہ جو بطور مہر کے انہوں نے خرچ کیا ہے ان عورتوں کے اوپر، وہ مال ان کو دے دو تم۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اب تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ ان عورتوں سے جب تم ان کو مہر دو گے، جو بھی طریقہ اس کا بتلا دیا گیا کہ اگر مہر دیا جا چکا تو کافروں کو دے دیا جائے اور نہیں دیا جا چکا تو ان کو دیا جائے، تو ان کا مہر جب تم دے دو تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مہر دے دو کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا اوروں کو تو دے نہ دو لیکن اس کو دینا ضروری ہے، جو طریقہ مہر کا ہے وہی طریقہ یہاں بھی رہے گا، چاہے کیش دے دو اور چاہے وعدہ کر لو، وہ دینے میں شمار ہوتا ہے۔ تو مہر مقرر کر دیا گیا، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نکاح ہوا تھا، اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ حلال نہیں ان کے واسطے، مگر یہ کہ نکاح تو ہو چکا، اب ان سے نکاح نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور جہاں تک کافر عورتوں کا تعلق ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت مکے سے یا کسی وقت کوئی بھی دارالکفر ہو، وہاں سے کوئی کافر عورت ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائے، جیسے نزول قرآن کے وقت ان آیتوں کے نزول کے وقت مکے سے مثلا کوئی کافر عورت مدینہ آ جائے ہجرت کر کے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ فرمایا تم کافر عورتوں کو نہ روک کر رکھو، یا تو یہ ان عورتوں سے متعلق ہے، یا پھر یہ ایک دوسری صورت اس کی اور ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے نکاح میں اس آیت سے پہلے یا اس حکم سے پہلے کہ مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا، اگر کسی مسلمان نے کسی کافر عورت سے شادی کی یا بحالت کفر شادی کی تھی اور بعد میں وہ مرد مسلمان ہو گیا اور اس کی عورت ابھی بھی کافر ہے، تب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دونوں صورتیں ہیں۔ فرمایا تم کافر عورتوں کو روک کر مت رکھو، یعنی اپنے نکاح میں ان کو مت رکھو بلکہ ان کو اپنے نکاح سے خارج کرو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تب اس صورت میں تم بھی تو مہر دے چکے ہوں گے، جیسے وہ کافروں کا مسئلہ آیا تھا انہوں نے مہر دے دیا، یہ بھی تو امکان ہے کہ تم نے مہر دے دیا ہو، فرمایا تم سوال کر سکتے ہو،
تم اپنے مہر کا واپسی کا سوال کر سکتے ہو کہ بھئی ہمارا مہر واپس دے دو، تم ہمارے نکاح سے باہر ہو. تو فرمایا تم اپنے خرچ کیے ہوئے کے بارے میں سوال کر سکتے ہو، اور وہ لوگ اپنے خرچ کیے کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، یعنی وہ کافر شوہر جو ہوں گے. ذالکم حکم اللہ یحکم بینہم، یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ اس حکم کو تمہارے درمیان میں نافذ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محض ایسا نہ سمجھا جائے کہ کسی فقیہ نے اجتہاد کر کے ایک مسئلہ بتلا دیا. یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے لفظ آئے، ورنہ تو آ ہی چکا بے شک اللہ ہی کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، اس لیے تم اپنے معاملات کو چھپا نہیں سکتے. اور جہاں تک ان معاملات کی حکمت کا تعلق ہے، تمہاری اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ سمجھو کہ اس میں بے اطمینانی ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مسئلہ کیا ہے. اللہ کے سارے احکام جو ہیں وہ حکمتوں پر مبنی ہیں، اور اس حکمت کے پر مبنی احکام ضروری نہیں کہ ہر شخص اس کو سمجھ جائے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا. دوسری صورت جو ہے، یہاں تیسری صورت کہیے، یہ ہے کہ مثلاً کچھ عورتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں باوجود نکاح ہونے کے کہ ان کے مرد مدینے میں ہیں اور ان کی بیویاں جو ہے وہ مکے میں رہ گئی. یہ مکے اور مدینے کی بات اس وقت کے اعتبار سے کہی جا رہی ہے، لیکن آج اگر کہیں دارالاسلام یا دارالکفر کا مسئلہ ہو تو یہ احکام آج بھی رہیں گے. یہاں میں شاید اس میں اگرچہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں پوری نہ ہوں، چونکہ ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اس کو واضح کر دوں. یہ دارالاسلام اور دارالکفر کا مسئلہ جب آتا ہے تو اس میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ دارالکفر کیا ہے، دارالاسلام کیا ہے، اور اس میں لوگ بڑے بڑے اجتہاد کر رہے ہیں. دارالاسلام کے بارے میں بعض لوگوں نے سمجھا دارالاسلام اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کلیتاً اسلامی قوانین عملاً نافذ ہو رہے ہوں. اسی واسطے آج جو اسلامی ملک ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی وہ مسلمانوں کے ملک ہیں لیکن اسلامی ملک نہیں. اسی طرح سے جہاں تک اس کے اپوزٹ دارالکفر کا مسئلہ معاملہ ہے، ہر اس ملک کو کہ جہاں مسلمانوں کا اقتدار نہیں ہے اس کو دارالکفر کہتے ہیں، اور دارالکفر کے جتنے احکام اور مسائل ہیں ان سب کو وہاں نافذ کر دیتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کر دوں. بات یہ ہے کہ پہلے اس سے ایک مثال سمجھ لیجئے، اس سے پہلے ایک مثال کو سمجھیے تاکہ آگے چل کر مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے. ایک شخص ہے کہ جو اس بات کا مدعی ہے کہ مومن ہوں، میرا عقیدہ وہی ہے جو ایمان جس کو کہتے ہیں. اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ شخص اپنے اعمال کے لحاظ سے پورا مسلمان ہے، اس کے اعمال اور اخلاق جو ہیں وہ وہی ہیں جو اسلام کہتا ہے. اور ایک دوسرا فرد جو ہے وہ مومن ہونے کا مدعی ہے مگر اس کے اخلاق اور اعمال جو ہیں وہ اسلام کے نہیں. آپ بے شک اس کو پکا مسلمان کہیں گے مگر اس کو کیا کہیں گے؟ بولیے. مسلمان ہے نا، مسلمان ہے، یہ بات الگ ہے گنہگار ہے، اعمال کی خرابی کی وجہ سے گنہگار ہے لیکن مسلمان ہے. اب آئیے یہاں، جو ملک وہ ہے کہ جس میں اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، کافروں کے ہاتھ میں نہیں، مسلمان کے ہاتھ میں، دو صورتیں ہیں. یا تو وہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں عملاً، یا نافذ نہیں ہے. اگر نافذ ہیں اس کو آپ کہیں کہ بے شک یہ مکمل ہے، جیسے وہ فرد مکمل تھا کہ جس کا عقیدہ بھی ایمان کا ہے اور جس کے اعمال بھی اسلام کے ہیں. لیکن اگر وہ ملک ایسا ہے کہ اقتدار اعلیٰ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے لیکن وہاں عملاً اسلامی احکام نافذ نہیں ہیں، وہ بے شک وہاں غلطی ہو رہی ہے، بے شک وہاں گناہ ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کو دارالاسلام کیوں نہ کہا جائے؟ وہاں کس نے روکا ہے ان کو اسلامی احکام کو نافذ کرنے میں؟ کوئی دنیا کی طاقت تو نہیں روکے ہوئے ہے، کوئی اور جو ہے اس پر مسلط تو نہیں، وہ اپنے اختیار سے نافذ نہیں کر رہے. تو اپنے اختیار سے چاہے ملک میں حکم اسلام نافذ نہ ہو رہا ہو چاہے اپنی ذات پر نہ ہو رہا ہو، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ مومن ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی مومن ہے، اور مومنوں کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار آنا وہ اس دار کو دارالاسلام بنا دیتا ہے. وہ بات الگ ہے کہ ان سے کوتاہی ہو رہی، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے نمٹیں جس طرح بھی نمٹیں یہاں یا آخرت میں. ٹھیک اس کے مد مقابل جو دارالکفر کا مسئلہ ہے، دارالکفر بلا شبہ اس ملک کو کہیں گے کہ جس کا اقتدار جو ہے وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو. مگر یہاں ابھی آپ کے سامنے آیت آ چکی ہیں کہ کافر سے محض کفر کی بنیاد پر بے تعلقی نہیں ہوگی.
آ چکا نا، بھی آ چکا. معلوم ہوا قرآن بھی کافروں میں دو قسمیں کر رہا ہے. ایک کافر وہ ہے جو صلح پسند ہے، ایک کافر وہ ہے کہ جو آپ کے مد مقابل ہے، آپ کو اذیت دے رہا ہے، آپ کو جینے نہیں دیتا. اگر دو کافروں کے اندر فرق کر رہا ہے قرآن، تو کیا دو دارالکفر کے اندر فرق نہ کیا جائے؟ ایک دارالکفر وہ ہے کہ جہاں اقتدار اعلیٰ کافروں کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ دوسروں کو ستاتے نہیں، عقیدے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر ان کو اختیار ہے کہ اپنے عقیدے کے ساتھ جس طرح چاہ رہنا چاہیں رہیں. ایک ملک اس کے مقابلے میں کیسا ہے؟ وہ ہے کہ کافروں کا ملک ہے، اقتدار کافروں کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں قانوناً جو ہے وہ دوسرے مذہب کا، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کا اعلان کرنا، اسلام پر عمل کرنا، اسلامی احکام کا نفاذ کرنا، اس کا اختیار وہاں نہیں. ظاہر ہے کہ دونوں میں فرق کرنا چاہیے. اگر قرآن دو کافر فرد کے اندر فرق کر رہا ہے، تو اسی طرح سے دو ملکوں کے اندر بھی فرق ہونا چاہیے. یہ محض چاہیے ہی والی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میں اس کو ثابت کرتا ہوں. دیکھیے، مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ دارالکفر تو ہے کہ نہیں ہے؟ دارالکفر ہے نا، اس لیے کہ وہاں اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. وہاں جو کچھ بھی اختیار اور اقتدار ہے وہ سب مشرکوں کے ہاتھ میں ہے، تو دارالکفر ہے. ابھی دارالاسلام کا کہیں وجود نہیں، اقتدار کہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں. صاحب، حالات جو پریشانی کے ہوئے ناقابل برداشت، کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا تم ہجرت کر لو یہاں سے. کہاں ہجرت کرائی؟ حبشہ کی طرف. کیا حبشہ دارالاسلام تھا؟ نہیں. وہاں بھی اس وقت کا بادشاہ جو حیلہ سلاسی تھا، جو بھی تھا وہ وہاں اس وقت کیا نام تھا؟ نجاشی. حیلہ سلاسی، نجاشی جو تھا اس وقت کا بادشاہ، وہ مسلمان تو نہیں تھا. تب آپ نے ہجرت وہاں کرائی. کیوں کرائی؟ اس لیے کہ وہ ملک، وہ اگرچہ اقتدار اعلیٰ غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ وہ دارالکفر ہے، مگر وہاں یہ صورت نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے اسلام کے ساتھ وہاں نہیں رہ سکتا. چنانچہ یہی ہوا کہ جب ظاہر ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری یہ تعلیمات ہیں اور ہم پر ظلم کیا گیا اس لیے بھاگ کر یہاں آئے، تو بادشاہ نے کیا کہا؟ میرے یہاں ظلم نہیں ہوتا، لہذا تم کو حق ہے کہ اس ملک میں رہو، جس طرح چاہے رہو. تو مکے میں صورت کیا تھی؟ اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو وہ بھی دارالکفر ہے، وہ بھی دارالکفر ہے، مگر اس کا نام میں اگر سمجھنے کے لیے کہوں، یہ دارالشر والفساد ہے اور وہ دارالامن ہے، اگرچہ دارالکفر دونوں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ دارالکفر کی دو قسمیں کر لیجئے، ایک دارالشر والفساد ہے یا اس کو دارالحرب کہیے، اور دوسرا جو ہے وہ دارالامن ہے. دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ورنہ اگر سارے کے سارے کو ایک ہی حکم میں لگا لیجئے تو پھر تو یہ کہ ہجرت بھی کرنی پڑے گی. سمجھ میں آیا؟ کہیں کسی بھی دارالکفر میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہجرت کرو یہاں سے. ظاہر ہے غلط ہے. اس لیے ہجرت وہاں سے کرنی واجب ہوگی کہ جس ملک میں آج بھی اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ وہاں مسلمان اپنے اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتا، واجب ہے کہ وہاں سے وہ ہجرت کر لے. سمجھ میں آیا؟ اس کی کوشش کرے ہجرت کرنے کی جو بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ سارے دارالکفر کو ایک ہی زمرے میں شمار کر دیجئے تو پھر کہاں رہے گا انسان. اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا کہ دارالاسلام سارے وہ ملک ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں اسلامی احکام نافذ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں وہ گنہگار ہیں، مگر ہیں وہ دارالاسلام ہی ہے. اس سلسلے میں بہترین کتاب جو لکھی ہے وہ لکھی ہے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، منصب خلافت کے نام سے. وہ فارسی کے اندر کتاب ہے، اور انہوں نے اس پر میرا خیال یہ کہ اتنا مکمل جو انہوں نے بحث کی ہے وہ یکجا طور پر اور جگہ ملنی مشکل ہے. تو انہوں نے اس کے مسلمانوں کی جو حکومت ہیں اس کی اقسام کی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو خلافت راشدہ کے منہاج پر اور طریقے پر قائم ہے، اور جو اس سے جتنا ہٹتا چلا جائے گا، بے شک طریق حق و ثواب سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی اس کے باوجود ان کو مسلمانوں کا ملک اور اسلام کا ملک کہا جائے گا. تو یہاں ہے کہ فرماتے ہیں کہ ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، کہ کوئی حرج نہیں تم اگر ان سے نکاح کرو جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. ولا تمسکوا بعصم الكوافر، یہ آیت تو ہو چکی. وان فاتکم شیء من ازواجکم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا. فرمایا اگر تم سے تمہاری کچھ بیویوں کا کچھ بھی وہاں رہ جائے دارالحرب کے اندر، تو کچھ بھی رہ جائے کہ معنی یہ بیوی بھی رہ گئی، مہر بھی چلا گیا. مہر بھی ظاہر کون دے گا؟ مہر تو وہ لے چکی ہے وہ تم سے. تو اگر تمہارا مہر بھی چلا گیا
تمہاری بیوی بھی وہیں رہ گئی دارالکفر کے اندر، وہ ادھر نہیں آتی. اور فرمایا کہ تمہارا اب نمبر آ جائے کسی عورت سے شادی کرنے کا جو اس ملک سے آئی ہے مسلمان، تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، اب تمہیں جو ہے مہر دینا ہے. تو پہلے مسئلہ کیا آ چکا کہ اس کا مہر اس کے شوہر کو دیا جائے، آ چکا نہیں مسئلہ. فرمایا نہیں، جب تمہاری بیویوں کے شوہر جو ہیں وہاں وہ نہیں تم کو مہر دیں گے تو تم بھی اب جن عورتوں سے شادی کر رہے ہو ان کا مہر ادھر نہ پہنچاؤ بلکہ تم اسی عورت کو دے لو. سمجھ میں آیا؟ یہ ہوا مسئلہ. تو فرمایا کہ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تم بھی دے دو ان کو جیسا کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنی بیویوں پر، اسی طرح تم بھی ان کو دے دو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرتے رہو جن پر آخر کو تمہارا ایمان ہے. بس انشاءاللہ.